نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جاتا۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو جس منصب اور مقام کے لیے منتخب کیا ہے، اس کے لیے پوری کائنات کو دعا میں لگا دیا ہے کہ مچھلیاں ہیں پانی میں، وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، سنائی نہیں دیتی دعا ان کی، لیکن وہ کرتی ہے۔ یہ ذرے ذرے، ایک ایک ذرہ جو ہے آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ درخت پہ جو لیفز، برانچز، پتیاں ہیں، شاخیں ہیں، وہ سب کے سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ تقریریں یاد کرتے ہوں گے، ہماری بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہے تقریر کی، تقریروں کا گلستہ، اس میں ہم نے 2 صفحے کی تقریر رکھی ہے حفظ کے بچوں کے لیے، اور جو مختصر تقریر یاد کرنا چاہیں تو اس میں آپ شعر بہت سارے تقریروں میں یاد کرتے ہیں۔ اس میں ایک شعر یہ بھی ہے جس کا ترجمہ میں نے آپ کو کر دیا کہ مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں، برگو شجر، یہ ہم نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا کہ پانی میں جتنی مچھلیاں ہیں سب، اور درخت پہ جو پتے ہیں، درخت، ان کی شاخیں، اور ذرہ ذرہ نیک عالم کے لیے دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ وہ دعا کرتے رہتے ہیں آپ کے لیے، آپ کو پتہ نہیں، اگر پتہ چل جائے دعا کے لیے کہ سب دعا ہمارے لیے کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھائی ہو جائے، بہتری ہو جائے، روزی میں برکت ہو جائے، زندگی شاندار ہو جائے، راحت و آرام سے یہ لوگ گزارے، تو بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر یہ پتہ چل جائے تو غیر مسلم بھی مدرسوں میں نام لکھوا لیں، یہ دعا مل رہی ہے اور دعا قبول بھی ہوتی ہے۔
آپ لوگ ایسے باہر نکل جائیے، کسی کے پاس 5 روپیہ بھی نہ ہو، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت، دیدہ زیب، دا بیسٹ سینیریو، شاندار منظر آپ سے اچھا کوئی اور پیش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو دعا پاتے ہیں فرشتوں کی، دعا پاتے ہیں درختوں کی، دعا پاتے ہیں ذرے ذرے کی، مچھلیوں کی، سب کی دعا پاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان دعاؤں کی برکت سے ایمان اندر مضبوط رہتا ہے اور نورانیت پیش کرتا ہے۔ پورا کا پورا ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ اگر وہ نور متمثل ہو جائے، یعنی ایسے مثال بن جائے، تمثال، تماثیل، صنم، بت جو نظر آتا ہے، تو ایسے متمثل ہو جائے سامنے، ایسے ایمان ایسے سامنے دکھ جائے جیسے آپ لوگ دکھتے، تو حضرت کہتے ہیں کہ اتنا نور اس میں ہے، چاہے وہ ایمان کمزور ہی کیوں نہ ہو، ایمان ہے۔ تو یہ سورج دوپہر میں جو دکھتا ہے وہ اس ایمان کے سامنے موم بتی ہو جائے، اس ایمان کے سامنے اس کی روشنی کینڈل کی طرح ہو جائے، چراغ کی طرح ہو جائے، اتنا زیادہ نور ہے۔ اسی نور کی وجہ سے سارے لوگ جو ایمان والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ، اور اسی نعمت کے تقاضے سارے احکام ہیں، سارے احکام قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، قرآن کی تشریح حضور نے حدیث شریف میں بیان کی ہے، اور اسی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ جو آپ کو نعمت دیا ہے اللہ نے کہ قرآن کریم کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں اور وہ حدیث بن جا رہی ہے، اس کو آپ بیان کرتے رہیے، بیان کرتے رہیے۔ آپ بیان کرتے تھے، ہنستے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، گٹھلیاں کھا کر کے حضرت علی کے سامنے بھی رکھ دیتے تھے، سب چیزیں کرتے تھے۔ ایک صحابی لکھ رہے تھے ایوری تھنگ واز ریٹن بائی اے کمپینین، حضور کے ایک صحابی کے ذریعے حضور کی ہر چیز لکھی جا رہی تھی۔ لوگوں نے شکایت کر دیا کہ حضرت یہ سمجھتے نہیں، آپ ہنستے بھی ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ اونٹ مانگ رہا ہے تو اونٹنی کا بچہ دیں گے، وہ بڑھیا کو کہہ رہے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، یہ سب آپ بولتے ہیں تو یہ سب لکھ لیتے، ان کو منع کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھنے دو، جو کچھ میں لکھتا ہوں سب سے مسائل نکلتے ہیں، سب سے مسئلے نکلتے ہیں، جو کچھ میں بولتا ہوں سب سے شریعت تیار ہوتی ہے، میری کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص صحابی تھے، وہ ہر چیز لکھ رہے تھے، تو شکایت ہوئی تو حضور نے ان کو اجازت دے دی، تب ہر چیز یہاں موجود ہے، یہاں اسی لیے ہر چیز موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے ہیں، حضرت عائشہ پانی پی رہے ہیں، حضور باہر سے آ رہے ہیں، کہہ رہے عائشہ تھوڑا پانی بچا دینا، آئے آپ اندر، اس کے بعد تھوڑا پانی بچا تھا تو جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا رضی اللہ عنہا، ہم لوگوں کی ماں ہیں، ام المومنین، ام المومنات، تو حضور نے وہیں پہ منہ لگا کر کے پانی پیا۔ یہ چیز بھی 1447 سال ہو گیا وہاں سے یہاں آئی ہے۔ کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ ہر چیز شریعت بن رہی ہے، اس پر ثواب ہے۔ کتنا ثواب ہے؟ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید کما فی مشکات المصابیح، کہ جو اس زمانے میں میری سنت پہ عمل کرے گا جب کہ سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہوگا تو اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا ایک سنت پر عمل کرنے میں۔ 100 شہید، وہاں پہ جائیے فلسطین میں ایک شہید ہوتا ہے تب اس کو جو ہے درجہ ملتا ہے۔ کتنے لوگ شہید ہو گئے، لاکھوں لوگ شہید ہو گئے۔
یہاں چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے میں مسجد میں آئیے تو دائیں پیر داخل کیجیے، مسجد سے جائیے تو بایاں پیر نکالیے، سنت ہے، آسان سنت ہے، اس پہ عمل کر رہے ہیں 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں ہم کو صرف آسان چیز لے لیں تب بھی کافی ہے، اور شریعت میں بہت آسان چیزیں ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک میں نے آسان مسئلہ تلاش کر کے رکھا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز جس نے جماعت سے پڑھی تو شب قدر میں اس نے گویا کی جماعت سے نماز پڑھی۔ تو کہہ رہے ہیں میں نے ان کا ایک قول تلاش کر کے اپنے لیے رکھا ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی کہہ رہا ہے، اللہ کا ولی کہہ رہا ہے دیدہ کو ید، وہ گویا کہ دیکھ کے کہہ رہا ہے۔ اور حدیث شریف میں تو آتا ہی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو رات بھر عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ باقاعدہ پکی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ تو اپنے آسان لے لیں تو بھی کیا ہے، اپنا بیڑا پار ہے۔ اور یہی آسان چیزیں ہم کو اس کے مسئلے سیکھ کر کے لوگوں کے سامنے جا کر کے بتلانا ہے کہ آپ معمولی نہیں ہیں، وہی اللہ کی جو نعمت ہے قرآن کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، اسی کو سیکھ کر کے اسی پر عمل کر کے دوسرے کو لے جا کر کے پہنچانا ہے، دوسروں کو بتانا ہے۔ جب بتائیں گے تو کیا ہوگا، اللہ رب العزت بہت اونچا مقام عطا کریں گے۔ کیسا اونچا مقام عطا کریں گے، لوگ حیران رہیں گے، ایسا اونچا مقام عطا کریں گے۔ مثال کے طور پر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جن کے خلاف ہر دم لوگ پڑے رہتے ہیں، ہر دم پڑے رہتے ہیں۔ ان کے مقبرے کو چاہتے ہیں کہ اکھاڑ دیا جائے، وہاں بیت الخلا بنا دیا جائے۔ مٹی کو بیت الخلا بنانے سے کچھ ہونے والا ہے؟ وہ تو شخصیت چلی گئی اور عالم برزخ میں ہے، مٹی میں تھوڑی کوئی رہتا ہے، وہ تو دنیا کی چیز دکھتی ہے۔ قبر برابر ہو گئی تو دنیا کی چیز، وہ مٹی اور کیا نام ہے ہڈیاں تھوڑا بوسیدہ ہے، وہ سب دکھتی، وہ دنیا کی چیز ہے۔ وہ تو ایک عالم ہے، عالم برزخ ہے۔ حکیم الامت مولانا حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر تو سب لوگوں کو ایک دوسرے سے سب کی ملاقات ہوتی ہے، سب آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اور جس کو عذاب ہو رہا رہتا ہے عذاب بھی ہوتا رہتا ہے۔ وہاں آپس میں ایسے بیٹھے رہتے ہیں، ادھر فرشتہ مارتا بھی رہتا ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اچانک وہ مارنے والا رک جاتا ہے تو وہ ساتھی پوچھتا ہے ارے وہ فرشتہ کہاں گیا جو تم کو مار رہا تھا؟ تو آدمی کہتا ہے کہ میرے بھانجے نے ایک پارا پڑھ کے مجھ کو بھیجا ہے، تو وہ ثواب، اس کے ثواب کی وجہ سے فرشتہ چلا گیا، جو عذاب دے رہا تھا وہ چلا گیا۔ میرے بھتیجے نے، میرے بھانجے نے، میرے رشتہ دار نے مجھ کو ایک پارا پڑھ کے بخش دیا ہے، تو اس کا ثواب مجھے پہنچا ہے، اس لیے عذاب ہٹ گیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ثواب کیسے پہنچتا ہے، کیسے پہنچتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جو ہے 500 صفحے کی کتاب کا مطالعہ کرے، مطالعہ کر کے پورا دماغ میں رکھ لے، اور رکھنے کے بعد سامنے جتنے لوگ ہیں سب کو سنا دے، سب نے سن لیا۔ اگر سامنے 500 لوگ ہیں 500 لوگوں کو سنا دیا، سامنے 5000 لوگ ہیں 5000 لوگوں کو سنا دیا، اور سامنے 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ لوگوں کو مائک لگایا تھا، سنا دیا، سب لوگوں نے سن لیا، تو سب کو وہ 500 صفحے کی بات پہنچ گئی، سب کو الگ الگ سب کو پہنچ گئی۔ یہ نہیں کہ تم کو پہنچی تھوڑا کٹ کے، مجھ کو پہنچی تھوڑا کٹ کے، نہیں، سب کو برابر پہنچ گئی۔ اور جو اس کے دماغ میں 500 صفحے کا مضمون تھا وہ مضمون موجود ہے، وہ چلا تھوڑی گیا دماغ سے، اور پکا ہو گیا۔ اسی لیے ثواب جو پہنچاتا ہے تو سب کو ایسے پہنچا رہا ہے، پہنچاتا سب کو پہنچا رہا، اس کو جو ثواب ملا ہے ہدیہ دینے کی وجہ سے اور ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے پڑھا،
اور اس پڑھے کو سب کو پہنچا دیا تو سب کو پہنچانے کا پہنچایا، سب کو برابر ثواب ملا، اور ہم نے جو پڑھا تھا ہم کو بھی ثواب ملا، اس میں کچھ کمی نہیں ہوئی۔ جیسے ہم نے 500 صفحے کا مضمون کیا کیا، دے دیا، سنا دیا، تو ہمارے مضمون میں کوئی کمی نہیں بلکہ اور پکا یاد ہو گیا، ایسے وہ اور بھی زیادہ کیا ہو گیا، پکا یاد ہو گیا۔ اب آج کل کے زمانے میں دوسری مثال دی جاتی ہے سمجھنے کے لیے ایک دم آسانی سے اور زیادہ یہ مضمون، حضرت تھانوی کے زمانے میں اس طرح کی مثال نہیں تھی تو انہوں نے یہی بہت شاندار مثال دیا۔ لیکن آج کے زمانے میں کیا، آج کے زمانے میں یہ ہے کہ آپ ایک میسج لکھیے، میسج لکھیے اپنے موبائل پہ، اور اس کو جو ہے ایک آدمی کو بھیجیے، ایک آدمی کو بھیجیے، اس کے بعد اس کو فون کر کے پوچھئے کہ تمہارے موبائل میں آیا، تو دیکھ رہا آیا، اور اپنے موبائل میں دیکھیے یہاں سے چلا گیا، نہیں یہاں تو ہے، یہاں بھی لکھا ہوا ہے، کیسے یہاں سے وہاں چلا گیا، اور یہاں بھی لکھا ہوا ہے، تو وہاں چلا گیا یہاں لکھا ہے یعنی اس کو بھی پہنچ گیا، یہ تو ایک کو ہوا۔ اس کے بعد گروپ میں مان لیا 100 لوگ ہیں تو وہیں ڈالا میسج، اور 100 لوگوں کو فون کر کے پوچھو ذرا موبائل کھولو اپنا اپنا، یا یہی ہو یہی سب سے کہو اپنا اپنا موبائل کھولو، تو 100 لوگ کھول رہے ہیں، سب کے پاس موجود، وہ میسج سب کے پاس موجود، اور اپنے موبائل میں یہاں سے چلا گیا، یہاں تو ہے، یہاں سے اڑ نہیں گیا، بلکہ اس میسج کے اندر 100 پرتیں ہیں، وہ کیسے نکلی کچھ پتہ نہیں، کیوں نہیں غور کرتے؟ شریعت پر اعتراض کرنے تو آتا ہے لوگوں کو، یہاں کیوں نہیں غور کرتے؟ یہاں سے چلا جانا چاہیے، نہیں تو موبائل پٹک کے پھوڑ دو، کیوں نہیں گیا؟ یہاں چلا جاتا ہے سب کے پاس، 100 لوگوں کے پاس، اور اپنے موبائل میں بھی وہ میسج موجود رہتا ہے، تو اس کو سب بلیو کیے ہوئے ہیں، سب ایمان اس پہ رکھتے ہیں، سب ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اور 100 کی ہم نے مثال دیا، اگر اس میں لاکھوں میسج ہو، لاکھوں گروپ میں ڈال دیجئے، اور جو ہے اس میں لاکھوں لوگ ہوں، تو سب کو وہ میسج پہنچ جاتا ہے برابر برابر، اور اس کے بعد جو ہے اپنے میسج میں بھی رہتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس طریقے سے ہم میسج دنیا میں جو بھیج رہے ہیں سب کو پہنچ جا رہا ہے۔ تو میسج آف گاڈ، ڈیوائن میسج آف اللہ، اسائنڈ بائی اللہ، دا ہولی قرآن، if you send anyone or a lot of one، اگر ہم کسی ایک کو بھیجیں یا تمام لوگوں کو بھیجیں، will surely be sent، یقیناً وہ پہنچے گا جیسا کہ یہ پہنچتا ہے۔ یہاں دیکھ رہے ہیں پہنچ رہا ہے، وہاں کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ آپ کو کیوں نہیں یقین ہو رہا ہے؟ اگر یہ نہ ہو تب بھی ہم کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ 3 چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، اور سب چیزوں کے لیے عمل جیسے ہی آدمی مرتا ہے بند ہو جاتا ہے، لیکن ثواب پہنچتا ہے، جس سے ایصال ثواب کو ثابت کیا ہے۔ تو ایصال ثواب اس طرح ہوتا ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس مثال کے بعد ایمان لائیں تو وہ زیادہ ثواب کی بات نہیں ہے، بغیر مثال کے ایمان لائیں تو زیادہ ثواب ہے، کیونکہ ہم نے مثال کے ذریعے صحیح سمجھا۔ ہم کو چاہیے تھا کہ اللہ کے ذریعے، رسول کے ذریعے صحیح سمجھتے کہ جو اللہ اس کے رسول فرما دے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل سچا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کا واقعہ جب لوگوں نے بتایا کہ حضور کہہ رہے ہیں، تمہارے محمد کہہ رہے ہیں کہ معراج پہ گیا تھا میں، سب کچھ دیکھ داکھ کے آ گیا، اور یہاں پہ زنجیر ہل رہی تھی، برف بستر گرم تھا، تو پوچھ رہے ہیں کہ صحیح میں وہی کہہ رہے ہیں؟ کہاں وہی کہہ رہے ہیں، تب صحیح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں، ہم کو پھر الگ سے پروف کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ان کا نام ہو گیا ابو بکر صدیق، تصدیق کرنے والے۔ اور یہاں پر ایک عجیب و غریب بات حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ ابو بکر صدیق کا مقام بہت زیادہ بڑھا ہوا، اسی لیے حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو ایک طالب علم کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق بڑے ہیں جب حضرت عمر سے، تو یہ ہونا چاہیے تھا لو کان بعدی نبی لکان ابا بکر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابو بکر ہونا چاہیے تھا، عمر کیوں ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، آپ غور سے سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں تھیں مکمل آپ اس کے فوٹو کاپی تھے،
یعنی حضور کی ذات میں حضرت ابوبکر صدیق فنا تھے، الگ سے کچھ نہیں تھے، الگ سے کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا آپ کو حضور کے بعد تو آپ کو حضور کا مقام ملا ہی ہے، تو جب آپ ہیں تو کہیں گے بعدی، میرے بعد تو حضور کے بعد حضرت ابوبکر اس میں آ گئے، میرے بعد یعنی میرے اور ابوبکر کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ، کیونکہ وہ تو میری ذات کو، میری معنویت کو، میرے اعمال کو پی چکے ہیں، میرے اعمال کو جذب کر چکے ہیں، لہذا ان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ غم نہیں ہوا حضور کے انتقال کے بعد، کیونکہ وہ تو حضور کی ذات کو جذب کر چکے تھے، اور گویا کہ اپنی آنکھوں سے حضور کے منتقل ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد حضور کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے ان کو زیادہ غم نہیں ہوا۔ ادھر حضرت عمر فاروق بہت زیادہ پریشان ہے، کسی کا محبوب ہو اور بات چیت اس سے بند ہو جائے تو ایک دم ختم ہو جاتا ہے، موبائل چھین لو تو بس گیا، کتنے 1,20,000 کا موبائل تھا، حالت خراب، کیونکہ اس کا وہ محبوب ہے، اور یہ محبوب غلط محبوب ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ایک دم پریشان، کہہ رہے کون کہہ رہا حضور چلے گئے، ایک دم عقل جیسے بند ہو گئی ہو، جذب کی حالت میں ہو، اور جو عقل جو ہے وہ اتنی دیر کے لیے کم ہو گئی ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو اس کو اسی تلوار سے ختم کر دوں گا، کیونکہ آپ کے محبوب گم گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2-3 کلومیٹر کی دوری پہ گئے تھے، واپس آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ زندہ بھی تھے تو اچھے تھے، آپ چلے گئے اس دنیا سے تب بھی اچھے تھے، اور جو ہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ آپ اندر سے حضور کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ غم بھی نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی باتوں کو اللہ کے واسطے سے، رسول کے واسطے سے ماننا، اس میں زیادہ ایمانیت کی بات ہے، زیادہ ثواب کی بات ہے، زیادہ قرب کی بات ہے۔ اور دنیاوی مثالیں جو ہم نے سمجھانے کے لیے آپ کو کہا، اس کے ذریعے پھر ایمان آئے تو ثواب تو اس میں بھی ملے گا، لیکن اس میں ایک واسطہ ہو گیا کہ آپ نے دنیا کو واسطہ دے کر کے سمجھا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، گویا کہ آپ کو اس مثال پہ یقین تھا، پہلے اللہ اس کے رسول پہ یقین نہیں تھا، تب آپ نے ایمان قبول کیا، تو اس کا درجہ گھٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ قرآن کی، حدیث کی جو تشریحات ہیں، حضور نے جو فرما دیا بس آمنا و صدقنا، وہ اپنے سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لاتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئے تب بھی ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ایمان لانا۔ تو بغیر دیکھے ایمان لانے کا مطلب یہی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس داخلے کے لیے آ گئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ جیسے چھوٹے بچے تھے، آئے حضرت داخلہ لے لیجئے میرا۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ حافظ ہو؟ کہا حافظ تو نہیں ہوں۔ کہا نہیں، یہاں پہ میں عالمیت انہی کو پڑھاتا ہوں، فقہی مسائل کی چیزیں جو حافظ قرآن ہے، تمہارا داخلہ نہیں ہوگا، جاؤ۔ چلے گئے، گھوم گھام کے ادھر ادھر سے پھر 1 ہفتے کے اندر آ گئے، سفارش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، آئے، کہنے لگے کہ حضرت داخلہ لے لیجیے۔ کہا ابھی تو آئے تھے نا تم، 1 ہفتہ ہوا آئے تھے، تم کو کہا تھا نا کہ داخلہ نہیں ہوگا، یہاں حافظ قرآن کا داخلہ ہوتا ہے۔ امام محمد نے فرمایا جو بچے تھے آپ جیسے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حافظ ہو کے آ گیا ہوں، حافظ ہو کر کے آ گیا ہوں، 1 ہفتے میں حفظ کر لیا، حفظ کر کے آ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو دل لگا کے پڑھتا ہے اللہ اسے دیتے ہیں، دل لگا کے پڑھا گیا۔ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عظیم شخصیت ہے، ان کی کلاس میں، ان کے درجے میں، ان کی درسگاہ میں داخلہ تو مجھے لینا ہی لینا ہے، لیکن شرط لگی ہے کہ 6236 آیتیں یاد کرنا پڑے گی، 1 ہفتے میں 6236 آیتیں یاد کر ڈالی۔ آ کر کے حاضر ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا لڑکا حافظ ہو گیا، ابا شاہ جہاں تھے، لڑکے کو لے کر کے آئے،
کہ ابا یہ آپ کا پوتا حافظ ہو گیا ہے، خوش ہو جائیے۔ ابا سر نیچے کیے اٹھا ہی نہیں رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابا آپ کا یہ پوتا حافظ ہو گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں۔ پھر بھی کچھ توجہ نہیں دیا۔ پھر دوبارہ کہا تو شاہ جہاں نے کہا اورنگزیب سے، اپنے بیٹے سے، کہ میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے، میرے سر پہ تاج پہنائے گا؟ تمہارے سر پہ پہنائے گا تاج؟ پیرنٹس کے سر پہ تاج پہناتے ہیں، والدین کے، دادا کے، دادی کے سر پہ تھوڑی پہناتے ہیں تاج۔ میرے لیے خوشی کی بات ہوتی، میرے سر پہ تاج کوئی پہناتا تب میرے لیے خوشی کی بات تھی، میرا تو کچھ ایسا ہے نہیں، تو میرے لیے کیا خوشی کی بات۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات بہت زیادہ دل میں لگ گئی، دل دکھ گیا، یہ تو بات بہت عجیب کہی گئی۔ چلے گئے، کہا آپ تو ملاقات ہی نہیں کرنا ہے، چلے گئے۔ اور اس کے بعد جو ہے ملاقات ہی نہیں کرتے تھے، تقریباً 3 سال کہتے ہیں، 3 سال تک ملاقات نہیں کیا۔ 3 سال کے بعد آئے اور آتے ہی ملاقات کیا۔ کہاں تھے بیٹا؟ کہا ابا خوش ہو جائیے۔ کہا کیا؟ اب آپ کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے گا۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا آپ کا بیٹا اورنگزیب بھی آج حافظ قرآن ہو کر کے آ گیا ہے، اب آپ کے سر پر بھی تاج پہنایا جائے۔ کب حافظ ہوئے؟ جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک تھا، متحدہ ہندوستان تھا، اور اس وقت کے وہ بادشاہ تھے جن کے پاس ٹائم نہیں رہتا تھا۔ 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ احمد نگر میں جو مسجد ہے، مدرسہ ہے، عالمگیری مدرسہ، وہاں مسجد ہے، اس کے بازو میں نیچے تہہ خانہ ہے، اور ایک مصلی کی تھوڑا سا زیادہ ہوگی اتنا جگہ ہے، اسی میں جو ہے فجر سے پہلے اٹھ کر کے یاد کرتے تھے قرآن شریف۔ 1 گھنٹہ یاد کرتے تھے بس، اور اس کے بعد تو جہاد میں جاتے تھے، جنگیں کرتے تھے، اور جو ہے حکومت چلاتے تھے، حکومت کے بے شمار کام تھے، وہ سب کرتے تھے، پھر دوسرے دن اسی میں یاد کرتے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے پورا قرآن صرف 1 گھنٹہ لگا کر کے 3 سال میں یاد کر لیا، 6236۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کو ایمان تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے، تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت قبول کرنے والا؟ 6236 آیتیں یاد کر ڈالی۔ اور تو اور مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور بہت خصوصی استاذ ہیں، تو مولانا یعقوب نانوتوی فرماتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو 12,000 حدیثیں یاد تھی، 12,000 sayings of our prophet، ہمارے نبی کی 12,000 حدیثیں یاد تھی۔ 6,000 ادھر قرآن یاد کیا، 6,000 آیتیں قرآن کی، اور اس کی تشریح میں 12,000 حدیثیں یاد کر لی۔ اور اس سے تعجب خیز بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی فرماتے ہیں ان کو 6,000 حدیثیں یاد تھی۔ اب آپ کے حساب سے، ہمارے حساب سے، وہ مدرسے میں تھے، مدرسے کے بچوں کو پڑھاتے تھے، تو ان کو 24,000 حدیثیں یاد ہونی چاہیے، لیکن ان کو 12 کے بجائے 6,000 حدیثیں یاد تھی۔ بچوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کتنے حدیث یاد ہے؟ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کل بتاؤں گا۔ اس کے بعد کل سوچ کر کے، کیونکہ پڑھاتے ہیں تو حدیثیں تو یاد رہتی ہیں، ترتیب سے ایسے نہیں معلوم تھا، تو اگلے دن آئے بتایا کہ مجھے 3,000 حدیثیں یاد ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جو جتنا دل لگا کر کے، جتنا زیادہ وہ جو ہے توجہ کر کے یاد کرتا ہے، اسے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دے کر کے اتنی زیادہ چیزیں یاد کروا دیتے ہیں۔ آپ اور ہم تو 24 گھنٹہ پڑھتے رہتے ہیں، اگر ہم توجہ سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کروائیں گے، توجہ سے نہیں پڑھیں گے تو 1 عمر نہیں 2 عمر مل جائے، مزید 60 سال مل جائیں، نہیں یاد ہونے والا۔ توجہ کی ضرورت ہے۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، گورنر تھا، اپنے علاقے کا ذمہ دار تھا،
तकरीबन 1,20,000 लोगों को जुल्मन कत्ल किया था, बहुत लोगों को कत्ल किया था। इससे भी ज़्यादा तादाद हो सकती है, कोई गया जो है गिन करके थोड़ी आया है, तारीख़ वाले थोड़ी रिवायत के ज़रिए अनफुला कहते हैं। बहरहाल उसको जो है तवाफ़ कर रहा था, देखा उसने एक आदमी दुआ कर रहा है, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे, या अल्लाह मुझे आंखें दे दे। हज्जाज बिन यूसुफ गुजरा उसके पास से, कहा क्या मांग रहे हो? आंखें मांग रहा हूँ, देखते नहीं हो, मैं नाबीना हूँ, अंधा हूँ। कहा कि कब से मांग रहे हो? कहा 14 साल से हज करने आता हूँ और हर साल जो है दुआ मांगता हूँ। कहा आंखें मिली? कहा कहाँ मिली, देखते नहीं हो, अंधा हूँ, कहाँ आंखें मिली? हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि मेरे तवाफ में से 7 चक्कर होते हैं, 6 चक्कर हो चुका है, 1 चक्कर बाकी है, ये मैं पूरा करके आता हूँ, इतने में तुमको आंखें मिल जानी चाहिए, नहीं तो गर्दन उड़ा दूंगा। वो तो जालिम मशहूर ही था। अब क्या होगा, अब तो गया। थोड़ी देर में, पहले तो लोग ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती थी, खानेकाबा का चक्कर लगाया, थोड़ी देर में 1 मिनट हो सकता है, 2 मिनट हो सकता है, उसमें आ गया, और 3 मिनट हो सकता है, जो भी हो, थोड़ी देर में आ गया। उसके बाद कहा क्या हुआ, आंखें मिली? तो कह रहा हाँ आंखें मिल गई। बीना हो गया, 14 साल से उसको आंखें नहीं मिल रही थी, या 1 चक्कर में, 1 मिनट में, 2 मिनट में उसको आंखें मिल गई। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि इसीलिए मैंने तुमको मारने के लिए कहा था कि अभी तुमने जो दुआ किया है ये तवज्जो से दुआ किया है, और 14 साल से जो दुआ कर रहे थे तो पता नहीं कहाँ तुम्हारा दिमाग था। तो ऐसे ईमान वाले की जो सबसे मुक़द्दस जगह में खाने काबा के सामने तो रो करके दुआ कर रहा है और उसकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, पता चला कि वो इस्लाम की तौहीन कर रहा है, वो खाने काबा की तौहीन कर रहा है, मुक़द्दस जगह की तौहीन कर रहा है। ऐसे तौहीन करने वाले को दुनिया में जीने का हक नहीं है, इसीलिए मैंने कहा था तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब जब तुमने 1 मिनट में तवज्जो से मांगा, पता चला कि वो तवज्जो दरकार है जो अल्लाह 1 मिनट में दे सकता है, वो 14 साल से क्यों रोके रहेगा? तुम तवज्जो नहीं करते हो, इसलिए मैंने तुमको कहा था कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब देखो तवज्जो से मांगा तो मिल गया। मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वही तवज्जो जो तालिब इल्म जब सोच ले कि अब मुझे पढ़ना है, उसी दिन से उसको याद होना शुरू हो जाएगा। बच्चे तय ही नहीं करते हैं, हम भी बच्चे थे, हम भी पढ़ते थे उसी तरह, हमारे भी बहुत सारे सब साथी थे, हम लोग तय ही नहीं करते पढ़ना है, ख़ास तौर पे कुतुब वाले, यानी बस जो है अव्वल दोम सोम, जो बुरा मत मानिए, हम ही लोग सब उसी एक ही घर के हैं, एक ही ख़ानदान के हैं, लेकिन आप सोचिए, गौर कीजिए, 2-4 वही जिनका नंबर आता है वही कहते हैं कि हमको अच्छे से पढ़ना, बकिया आगे दर्जा मिलता रहता है, चलता रहता है। मौलाना मंजूर नोमानी फरमाते जिस दिन सोच लिया उन्होंने यार मुझे पढ़ना है, उसी दिन से उनको आना शुरू हो जाएगा। चुनांचे जो सबक बताया गया, अगर कहा जाए कि तुमको जो है जामे मस्जिद में इसको बयान करना है, अब ले घूमेगा, अरे बयान करना है, अब पढ़ना है, गोया कि ये क्या लिखा है इसमें, अभी 30 दिन से कहाँ घूम रहे थे, वो नहीं पढ़ रहा था, पढ़ रहा था, तो क्यों जाओ बयान करो ना। नहीं, पता चला कि अब आज पढ़ेगा, अब बयान करना है, आज पढ़ेगा, तो उनकी हल्की सी बात है कि तालिब इल्म जिस दिन सोच ले मुझे पढ़ना है, उसी दिन से आने लगेगा, तो ये कितनी आसान बात है। लेकिन उसको आप सोचिए कि कितनी सही बात है कि हम तलबा और उलमा ये तय ही नहीं करते हैं कि ये समझ में आए, समझ में जिस दिन सोच लेंगे कि मेरे समझ में आना चाहिए, उस दिन से आ जाएगा, और उस दिन से इस तरह आएगा जैसे हज़रत अली को आता था, जैसे हज़रत उमर को आता था, जैसे उस्मान गनी को आता था रज़ियल्लाहु अन्हुम, और अल्लाह ने उनके सीने को बिल्कुल मुजल्ला मुसफ़्फ़ा कर दिया था इसकी बरकत से, क्योंकि ईमान क्या है, नूर है, तो ये पूरा दिल नूरानी था, पूरा दिल रोशन था। सोए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں. آپ لوگ بھی سو رہے تھے نا، تو خواب سنا دیں تاکہ جاگ جائیں، جاگنے میں آپ خواب دیکھ لیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. حضور کے پیچھے تو نماز پڑھ ہی چکے ہیں، صحابی ہیں، اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں، خلیفہ رابع ہیں. تو خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد پھر جو ہے فجر کی نماز کے بعد ایک آدمی آیا، ٹوکرا بھر کے کھجور لایا. سب خواب ہی میں چل رہا ہے. ٹوکرا بھر کے کھجور لایا، کھجور لا کے حضور کے پاس رکھ دیا. حضور نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول اس کو تقسیم کرنا ہے لوگوں میں. تو حضور نے حضرت بلال کو کسی کو بلایا کہ اس کو تقسیم کرو. تو خواب ہی میں تقسیم ہو رہی ہے، سب لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت علی کہہ رہے میں بھی بیٹھا ہوا ہوں، اور جو ہے کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں، سب کو ایک ایک دے رہے ہیں. اور حضور کی مجلس جو ہے شاندار مجلس رہتی تھی. آپ دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے کے بادشاہ بھی تھے، لیکن انتہائی متواضع بھی تھے. آپ کی مجلس میں سب لوگ کھانے کا حکم ہے کہ کھا لیجئے، سب لوگ کھا بھی رہے ہیں. اس کے بعد حضرت علی کے پاس کھجور آئی، حضرت علی نے بھی کھایا کھجور. اس کے بعد اتنی شاندار، اتنی لذیذ کھجور تھی. اور حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی تھے، داماد بھی تھے، گھر کے آدمی تھے. تو تھوڑا سا اور بھی زیادہ بے تکلفی ہوگی. تو کیا کہہ رہے ہیں، جیسے ناظم صاحب، محتم صاحب کا لڑکا اور کوئی ہو اس طرح قریبی، تو اس طرح سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. اب وہ تھوڑا سا انہوں نے بے تکلفی کا ایک اور دینا. کھجور بٹ رہی، سب لوگ کھاتے ہی آ رہے ہیں، ان کو بھی دیا، انہوں نے کھایا، بہت لذیذ ہے، ایک اور دینا. تو انہوں نے حضور کی طرف دیکھا کہ حضور سے پوچھوں کہ یہ مانگ رہے ہیں، ایک اور دینا. تب تک خواب ہی ٹوٹ گیا، وہی خواب پورا ہوا، ختم بات. ایسے ہی ہوتا ہے کبھی کبھی. آپ لوگ بھی خواب میں بریانی کھاتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہاتھ بڑھائے خواب ٹوٹ جاتا ہے. بہت ہی اینڈ ویری کریٹیکل جنکر، خاص موڑ ہی پر جا کر کے خواب ٹوٹتا ہے. آ کے جگا دیا یار فجر میں، ابھی نہ جگا کے کم سے کم تھوڑی دیر اور جو ہے سونے دیتے. تو بہت ہی جو ہے خاص موقع پر خواب ٹوٹتا ہے. خواب ٹوٹ گیا. اب بہرحال صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. اٹھے، دیکھا 3 بج رہا ہے، وضو بنا کر کے تہجد پڑھنا شروع کیا. تہجد پڑھا، تلاوت کیا. پھر فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز پڑھی. تو فجر کا وقت ہو گیا، فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں آئے. تو یہ زمانہ حضرت عمر ابن خطاب کا تھا. حضرت ابو بکر بھی دنیا سے جا چکے تھے، حضور کا بھی پردہ فرمانا ہو چکا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا زمانہ تھا، اور خلیفہ ہی نماز پڑھاتے تھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے آگے بڑھے، فجر پڑھائی. وہ بھی اپنا آئے ہیں، خواب واب تو کسی سے کچھ بتایا نہیں، اپنا آئے، اپنے دماغ میں وہ گھوم رہا ہے خواب اس طرح کا. اور وہ آئے اپنا نماز میں کھڑے ہو گئے، سنت پڑھ کر کے کھڑے ہو گئے. اور اس کے بعد نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد یہ جو خلفاء تھے حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. حضرت ابو بکر بھی اسی طرح بیٹھتے تھے جیسے حضور بیٹھتے تھے فجر کے بعد. ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی بیٹھتے تھے جیسے حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے. چنانچہ اسی طرح بیٹھ گئے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے. اور جیسے حضور پوچھتے تھے کہ کوئی معاملہ ہے، کوئی خبر ہے، کوئی واقعہ، کوئی خواب ہے تو بتاؤ، ایسے حضرت ابو بکر بھی کرتے تھے رضی اللہ عنہ، ایسے حضرت عمر بھی کرتے تھے. اس دن ایسے بیٹھے. اب حضرت علی بھی بیٹھے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہیں، تابعین بھی ہوں گے اس میں، بیٹھے ہیں سب. تو ایک آدمی جو ہے کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا. حضرت علی دیکھ رہے ہیں، وہ الگ سوچ رہے ہیں اور سب لوگ الگ سوچ رہے ہیں. وہ کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا، لا کے رکھ دیا. حضرت عمر سے کہا کہ اس کو تقسیم کرنا ہے. تو حضرت عمر نے کسی صحابی کو بلایا، تقسیم کرو. تقسیم کرنے میں لگ گئے. تقسیم کر رہے ہیں، کھانے کی اجازت ہے، کھا رہے ہیں، سب تقسیم ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں. حضرت علی تک نمبر آیا. حضرت علی کو بھی کھجور ملی اور انہوں نے بھی کھایا. تو انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے خواب میں لذت تھی ویسے ہی بالکل لذت ہے.
کسی سے کہہ نہیں رہے ہیں، یہ تو نقل ہو کے کتاب میں آیا تھا ہم اور آپ کا، وہ کہہ نہیں رہے ہیں، وہی لذت ہے۔ تو اس سے کہہ رہے ہیں بانٹنے والے سے ایک اور دینا، وہاں بیداری کا عالم ہے ابھی، یعنی ایک اور دینا۔ تو وہ آدمی حضرت عمر کی طرف دیکھ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی مانگ رہے ایک کھجور، دے دوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کہہ رہے ہیں خواب میں کھجور ملی تھی، خواب میں کھجور ملی تھی، اور یہ تو حواس باختہ، یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو اپنی بیوی تک کو نہیں بتایا، فجر پڑھ کر کے، تہجد پڑھ کر کے، سنت وغیرہ پڑھ کر کے آ کے یہاں پڑھی ہوگی، ڈائریکٹ میں مسجد میں آیا، کسی کو نہیں بتایا، کان و کان نہیں خبر، ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو بہرحال پھر آگے تشریح جو ہے علماء کرام نے لکھی ہے کہ جب اللہ کے احکام پر عمل ہوتا ہے تو دل بالکل مجلہ مصفہ ہو جاتا ہے، آئینے کی طرح چکنا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ تو ان کا بھی دل صاف، ان کا بھی دل صاف، تو ادھر جھانک رہے ہیں تو ان کا دل آئینہ ہے، آئینہ سامنے ہو، وہاں کھڑے ہو جائیے تو اپنا چہرہ چھپ جاتا ہے، وہ کھڑے ہیں آئینے کے سامنے تو ان کا چہرہ چھپ گیا۔ تو گویا کہ حضرت علی کے اوپر جو خواب چل رہا ہے، ان کا جو چہرہ، ان کے اندر کا جو خواب، ان کے دماغ میں جو سب خیالات چل رہے ہیں، وہ سامنے آئینے کے کھڑے ہیں تو ان کے آئینے میں چھپ گیا، اور یہ اسی آئینے میں چھپے ہوئے کو دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں رات میں تم کو ملی تھی کھجوریں۔ اور حدیث تو آپ کو معلوم ہی ہے، المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے۔ تو اس سے یہ الگ اور آگے چل کر کے تشریح ہے، یعنی اسی سے یہ ملتی جلتی بات ہے، اس لیے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ اسی طرح ہو گیا کہ المؤمن مرآت المؤمن، اور یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا۔ ختم کر دیں، ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو سنا کے ختم کر دیں۔ اسی طرح کا واقعہ ہے دوسرا کہ جو آئینے کی طرح دل صاف ستھرا ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اسی پر سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے۔ آپ لوگوں کو سیرت مصطفیٰ جو کتاب ہے، سیرت کی سب سے اچھی کتاب ہے، 3 جلدیں، اس کو خرید کے رکھنا چاہیے، اور اس کو موقع ملے تو اس کو پڑھتے رہیں۔ پوری سیرت طالب علم کے زمانے ہی میں پوری مطالعہ کر لیں، اور بعد میں پھر موقع نہیں ملے گا۔ بعد میں ہم لوگوں کا مطالعہ بہت کم ہو گیا ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ روزانہ جو مطالعہ کرتے تھے، مولانا اسد اللہ صاحب روزانہ مطالعہ کرتے تھے 1000 صفحے کا۔ سب کام کرنے کے بعد روزانہ ایوریج نکالیے تو 1000 صفحے کا ڈیلی مطالعہ ہوتا تھا۔ ہم لوگوں نے بھی کوشش کیا تو 300-400 تک ہی پہنچتے ہیں۔ آپ بھی کوشش کیجئے تو 100-200 تک انشاءاللہ پہنچیں گے، لیکن اتنا بھی پہنچ جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانا تو مشکل ہے، انگلی میں رنگ لگا کے بھی شہیدوں میں نام لکھوا لے تو اللہ رب العزت قبول کر لے گا۔ یہاں پر شکل بنا لے، صورت بنا لے، تب بھی اللہ رب العزت قبول کر لے گا۔ چنانچہ آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے سب سے پہلے جنت میں جو جائے گا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے۔ تو ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے محمد کھڑے ہو جاؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے ہیں ہوں گے، لیکن جن کا نام محمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے، جن کا نام محمد ہوگا سب کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ سب سنیں گے محمد کھڑے ہو جاؤ، تو محمد جو رہے گا وہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تو محمد کو جنت میں بھیجنے کے لیے کھڑا کیا تھا، لیکن تم لوگ بھی کھڑے ہو گئے، تو نام کی مشابہت کی وجہ سے تم سب محمد کے ساتھ جنت میں چلے گئے۔ تو یہاں تو انگلی میں رنگ لگا کے بھی نام لکھوا لیا تو بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس لیے کم سے کم ارادہ تو کریں کہ اپنے اکابر ایک دن میں 1000 صفحے کا مطالعہ کرتے تھے، ہم بھی ایک دن لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ ابھی تو امتحان ہے، امتحان دے لیجئے اور سارے کام کر لیجئے، پھر گھر جائیے، گھر بھی تھوڑا تھوڑا مطالعہ کر کے آئیے، اور اس کے بعد گھر پہ گھومیے ٹہلیے، کیونکہ چھٹی ہو رہی ہے۔ بعد میں جب آئیں گے
تب اس کو دماغ میں بیٹھائیے کہ ایک جمعرات کو دیکھتے ہیں کہ رات بھر جاگ کر کے کتنا مطالعہ ہوتا ہے. رات میں جاگیے اور اس کے بعد صبح کو اٹھ کر کے نہائیے, فجر پڑھیے اور اس کے بعد ناشتہ کر کے چائے پی کے سو جائیے. 10 بجے اٹھ کر کے کھانا کھا لیجیے. پھر رات بھر میں دیکھیے کتنے صفحے کا مطالعہ ہوتا ہے, 100 200 300 جو بھی ہو. کبھی کچھ تو کر کے دیکھیے جو تاریخ بن جائے آپ کے طالب علم کے زمانے کی, کہ ہم نے اپنے طالب علم کے زمانے میں کچھ کیا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے, آپ لوگ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, اور بڑے ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے, تو بخاری شریف پڑھیں گے تو بخاری شریف گھنٹے میں یعنی درس میں 1 مرتبہ ختم ہوتی ہے. پھر بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, وہ ختم کراتے ہیں, یہی تو ہوتا ہے. تو 1 مرتبہ ختم کرانے میں کتنی مرتبہ پریشانی ہوتی ہے. اتنا چل رہا ہے روزانہ, روایتاً چل رہا ہے, سبق چل رہا ہے اس طرح. تو 1 مرتبہ ختم کرنے میں کتنی پریشانی ہوتی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرتبہ الگ سے ختم کر لیا تھا, اور اس کے بعد درسگاہ میں 1 مرتبہ, یعنی 3 مرتبہ طالب علم کے زمانے میں انہوں نے ختم کیا بخاری شریف. اور ہم لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگوں کا حال اسی میں سبق میں نہیں رہتے, آدھے میں تو سبق ہی میں نہیں رہتے, پتہ نہیں کہاں رہتے, ادھر ادھر گئے, سو رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہم جیسے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں گے, اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی رہے گا. بہرحال اپنے آپ کو چاہیے کہ قرآن کے علوم کو, جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو عمل پیرا ہو, ان پر عمل. جیسے بال کیا ہے؟ شریعت کا حکم ہے بال بالکل برابر ہونے چاہیے. آج امت میں اس سنت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, بیچ میں بال بڑے بڑے, ادھر چھوٹے چھوٹے. حضور کے زمانے میں بھی ایک صاحب تھے, حضور نے بلایا, ایک لڑکا تھا چھوٹا سا, ادھر آپ نے ٹوپی اتاری, یہ بال تمہارے بیچ میں بڑے بڑے کیوں ہیں؟ اب حواس باختہ تھا, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باروز تھے. لڑکا تو ویسے بھی ڈر گیا, کانپنے لگا. حضور نے کہا اس کا باپ کون ہے؟ بلاؤ. سب صحابی تھے. یہ تو ایسے کہنے کا طریقہ ہے, لیکن بہت ہی محترم معزز شخصیات ہیں یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے. تو حضور نے کہا کہ ان کے والد کو بلاؤ. والد کو بلایا. آپ نے اس کا بال ایسے کیوں بنایا ہے؟ یہ حرام ہے, اس کو قضا کہتے ہیں, قاف زا عین, قضا کہتے ہیں اس کو. یہ قضا حرام ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القضاء, رواہ مسلم. حضور نے قضا سے منع فرمایا, ان کو کہا آئندہ ایسا مت کرنا, یہ حرام ہے. صرف حرام خنزیر کا گوشت ہی نہیں صرف حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. دونوں حرام میں برابر ہے. لیکن ایک حرام آدمی نہیں کیا رہتا ہے تو کہتا ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے خنزیر کا نام لے لیا, منبر پہ بیٹھ کے سور کا نام لے لیا, کیونکہ اس میں نفرت ہے, اسے کے قریب نہیں گئے ہیں. اور دوسرا اسی کے قریب, مولانا تھانوی لکھتے ہیں, اسی کے قریب گناہ رہتا ہے, لیکن آدمی دھڑلے سے اسے کرتا ہے. جسے نہیں کیا ہے اسی کو صرف خراب سمجھتا ہے, اور جس کو کرتا رہتا ہے, کرتے کرتے اس کی جو ہے امپورٹنس, اس کی سگنیفیکینس اور اس کی برائی دل سے نکل جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کو کرتا رہتا ہے. تو یہ معاشرے میں پھیل رہا ہے. تو اب یہ کیا ہے؟ سب چھوٹی بات ہے, یعنی آسان بات ہے, لیکن لوگ کر رہے ہیں. کیسے نورانیت پیدا ہوگی؟ کیسے دل آئینہ ہوگا؟ نہیں آئینہ ہوگا. یہ سب چھوٹی باتیں, یعنی آسان باتیں, اس پہ آدمی عمل کرے. روزانہ کا سبق یاد کرنا. مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم روزانہ سبق میں حاضر رہے, روزانہ اس سبق کو اپنے منہ سے ادا کر لے, اور روزانہ آگے سبق دیکھ لے. بس یہی 3 کام کرے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ 3 کام کرے تو میں اس کے اچھے عالم ہونے کی گارنٹی لیتا ہوں. گارنٹی لینے والے 100 سال پہلے 1943 میں انتقال ہو گیا. 2027 کتنا چل رہا ہے؟ 2025 26 چل رہا ہے, 2025 چل رہا ہے, 100 سال ہونے والے ہیں. 1943 میں ان کا انتقال ہو گیا, اور جو ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ضمانت لیتا ہوں. اس ضمانت کا مطلب یہی ہے کہ وہ کچھ دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں, تبھی ضمانت لے رہے ہیں. چنانچہ 1943 میں انتقال سے 1 سال پہلے انہوں نے مولانا ظفر احمد عثمانی کو بلایا. رات میں تہجد کے وقت بلایا ان کو, کیونکہ وہ ان کے جو ہے بھانجے تھے. مولانا ظفر احمد عثمانی ان کے بھانجے تھے. ان کو بلایا رات میں, کہا جاؤ مریدوں سے, کہا جاؤ جگہ کھلا. لوگوں نے کہا سو رہے ہیں, کہا نہیں جاؤ جگہ کھلا. جگوایا, اور اس کے بعد وہ آئے, کہا کہ لکھ لو, ایک بات میرے دل پہ آ رہی بار بار, لکھ لو. کاغذ قلم لاؤ. کاغذ قلم لائے.
آپ نے فرمایا کہ ہندوستان سے انگریز 1947 میں چلے جائیں گے. انہوں نے لکھ دیا. 1943 میں تو خود انتقال ہو گیا. اگر انتقال نہ ہوا تو کہتے کہ باتیں بنائی ہوں گی. وہ تو چلے گئے اور لکھا ہوا موجود تھا. معلوم یہ ہوا کہ یہ بزرگان دین جو کہہ رہے ہیں دیدہ گوید دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں جیسے خدا کی طرف سے یہ حکم ہو اور خدا تعالیٰ ان کے دل پہ اس کو منکشف کر رہے ہو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرما کے گئے. انہوں نے یہ کہا ہے طلبہ کے لیے کہ جو 3 کام کرے اس کے لیے میں اچھے عالم ہونے کی گارنٹی لیتا ہوں. اب اچھے عالم بننے کا یہی طریقہ ہے. طلبہ کچھ بھی کرتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں, نہیں کچھ آتا, نو صرف نہیں آتا, لمتننی, بڑے حضرت کہتے رہتے ہیں لمتننی کا صیغہ بتاؤ, نہیں بتا پاتے کون سا صیغہ ہے کیا ہے. اور اس کے بعد جب مشکات شریف میں, جلالین میں اور بخاری میں یہ سب صیغے آتے ہیں تو پھر ٹائیں فش نہیں بتا پاتے. اسی صیغے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے. آج جو عربی اول میں پڑھا جا رہا ہے وہ مشکات اور دورے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے پڑھا جا رہا ہے. وہاں کی چیزیں یہاں نہیں پڑھائی جائیں گی, یہاں کی چیزیں وہاں نہیں پڑھائی جائیں گی. اس لیے بلا سمجھے ہی اس زمانے میں بہترین انداز میں مطالعہ کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. بہرحال میں واقعہ سنا دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے سیرت کی کتاب پڑھتے ہیں, سیرت خاتم الانبیاء یا اسی طرح کی کوئی کتاب عربی اول دوم میں ہوگی آپ کے, اس کو پڑھتے ہیں. اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں گئے تو خیبر فتح نہیں ہو رہا, خیبر نہیں فتح ہو رہا. اس میں ایک پہلوان تھا, اس کا نام تھا مرحب, قلعہ قموس فتح نہیں ہو رہا. تو حضور نے کہا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح کرا دیں گے. اور جو ہے یہ رات مسلمانوں کے لیے بہت ہی زیادہ سوچنے کی اور بہت زیادہ خوش ہونے کی اور بہت زیادہ تمنا کرنے کی رات تھی کہ دیکھو کس کو بلاتے ہیں. مجھ کو حضرت عمر تو سوچ رہے تھے مجھے کو بلائیں گے, کیونکہ مجھ سے تو شیطان بھاگتا ہے, ڈرتا ہے, یا تو مجھے کو بلائیں گے. تو ادھر جو ہے اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے. ادھر جو ہے وہ جو مرحب پہلوان تھا, وہ مرحب پہلوان جو ہے رات میں وہ خواب دیکھ رہا ہے. کیا خواب دیکھ رہا ہے؟ رات میں سویا ہوا ہے, خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک شیر جو ہے دوڑا دوڑا آ رہا ہے, ببر شیر, اور آ کر کے میرے بدن سے ٹچ ہو کر کے مجھے پھاڑ دیا, ختم کر دیا. اب جب پھاڑے گا کسی کو خواب میں, جیسے چھت سے گرنے لگے آپ لوگ کبھی کبھی خواب میں, تو فوراً نیند کھل جاتی ہے, ارے اپنے بستر پہ, ہاں برابر ہے بستر ہی پہ ہے. تو ایسے وہ سوچا ہوگا کہ ارے پھاڑ دیا, میرا بدن ہے کہ نہیں ہے. ایک آدمی تھا, تو دیوبند کا ایک آدمی تھا, تو اس کو شک ہو جاتا تھا کہ میرا سر ہے کہ نہیں ہے, اور فارغ ہو گیا تھا دیوبند سے. مولانا یعقوب نانوتوی کا شاگرد تھا, تو ان کو حضرت سے جا کر کے بتایا کہ وہ آپ کا شاگرد ہے. وہ کہہ رہا میرا سر ہے نہیں, ایسے بولتا رہتا تو میرا سر ہی نہیں ہے. تو حضرت گھر سے آئے دیوبند میں, اور ملسری میں, وہ ہاتھ ملسری ہے وہاں پر مل گیا. وہ کہا ادھر آیا, کچھ بات نہیں کیا, جوتا نکالا, مارا سر پہ 3 4 5 مارا. کہا درد ہو رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے. کہا کہاں درد ہو رہا ہے؟ کہا سر میں. کہا تمہارے سر کہاں ہے؟ سر تو ہے نہیں. اور مارا کہ نہیں ہے, سر ہے. اس کے بعد سے پھر شکایت نہیں کیا, تو اس کو سارا وہم جاتا رہا. اس طرح کے وہمیوں کا علاج یہی ہے. بہت سارے لوگوں کو وہم ہوتا رہتا کہ 3 سجدہ کیا کہ 4 سجدہ کیا, اس طرح وہم ہوتا رہتا ہے. اس میں ایک مرتبہ یہ کرنا چاہیے کہ چاہے جتنا وہم ہو, جتنا بھی سجدہ کیا ہو میں پڑھوں گا. شیطان خیر خواہی کر رہا ہے تو خیر خواہ کہیں ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین. تو دشمن ہے, تو آ کر کے خیر خواہی کر رہا ہے, 3 سجدہ کر لیا, سجدہ 100 کر لے, نہیں تو نماز نہیں ہوگی. بھلے سے نماز نہیں ہوگی, ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں ویسے ہی پڑھ لینا چاہیے. جب اس کے سامنے ڈٹ جائیں گے تو وسوسہ آنا بند ہو جائے گا. بہرحال وہ مرحب پہلوان دیکھ رہا ہے, اس کو شیر نے کھا لیا. دیکھا تو ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن اب اس کی حالت خراب. اور روزانہ جنگ ہوتی تھی. طریقہ یہ تھا, روزانہ 9 بجے یا 10 بجے کا ٹائم, جیسے سورج خوب نکل جائے چاشت کے وقت, تو مسلمان کی طرف سے ایک آتا تھا, پھر کافر کی طرف سے ایک آتا تھا. ایسی جنگ ہوتی تھی.
پھر اس کے بعد پھر جو ہے خون آشام لڑائی شروع ہوتی تھی، پھر مارکا گرم ہوتا تھا، پھر کوئی ادھر گھس کے مارا، کوئی ادھر گھس کے مار رہا، جس کو اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کر کے مارنا وہ اندر گھس جاتا تھا۔ خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے ہی جنگ کرتے تھے۔ بہرحال اب روزانہ ایسے ہوتی تھی جنگ۔ اب اس کے بعد صبح اٹھا، ادھر جو ہے مسلمانوں صبح اٹھا، اپنے بیوی وغیرہ سے بھی نہیں ملا کیونکہ روزانہ جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے لیے اب آئے گا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو بلایا، حضرت علی کہاں ہے؟ حضور نے حضرت عمر نے فرمایا بیمار ہیں، یعنی وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ان کو کہہ دوں بیمار ہیں، وہ رات بھر جو ہے دماغ میں یہی سوچا تھا کہ مجھے کو بلائیں گے، لیکن پہلے ان کو کہہ دوں بیمار ہے تاکہ مجھ کو دے دیں، کہا نہیں انہیں کو بلاؤ، کیونکہ حضور تو جو بولتے تھے وحی سے بولتے تھے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ ظاہری اس میں سمجھ رہا آدمی کیسے اوپر سے کوئی بات ہوگی، لیکن ایوری تھنگ واز ڈیوائن نالج، سب آسمان سے آتا ہوا علم رہتا تھا۔ چنانچہ بلایا، کہا کہ حضرت علی کو بلاؤ، آئے، کہا کیا ہوا؟ کہ حضرت آنکھیں درد کر رہی ہیں۔ تو حضور نے لعاب دہن تھوک نکالا اور ان کی آنکھ میں لگا دیا، ٹھیک ہو گیا، اور کہا یہ لو جھنڈا اور جاؤ لڑائی کرو۔ چنانچہ حضرت علی پہنچ گئے، اور ادھر سے مرحب پہلوان آیا، تو حضرت علی بالکل پتلے بدن کے تھے، اور وہ 20-25 پہلوان اس جیسے ہوں تو ان کو پچاڑ دیتا تھا، وہ تھا۔ تو اس نے کہا حضرت علی سے، دور ہی سے کہا کہ تم نہیں، اتنے پتلے سے میں نہیں لڑوں گا، کوئی موٹا آدمی بھیجو، طاقتور بھیجو، اس میں تو میری توہین ہے۔ حضرت علی نے کہا میں ہی لڑوں گا۔ کہا نہیں، جانا دوسرے کو بھیج۔ کہا میں ہی لڑوں گا۔ کیوں تو مجھ کو بھگاتا ہے؟ نہیں، میں ہی لڑوں گا۔ اس کے بعد اس طرح رد و قدور ہے کہ نہیں لڑائی ہوگی۔ کہا کہ تھوڑا سا قریب آؤ، تم سے کچھ بات کہنی ہے۔ تو آیا قریب، حضرت علی بھی قریب آئے، تو کان میں حضرت علی کہہ رہے ہیں وہ رات میں جو شیر دوڑ کے آ رہا تھا وہ میں ہی ہوں۔ اب تو پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ عربی میں کہا اس نے، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہی شخص ہوں جو رات میں تمہاری خواب میں آیا تھا، میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے۔ کاللعث غابات کریہ المنظرا، جیسے کہ جنگل کا دہاڑتا ہوا شیر اور دیکھ کر کے آدمی ڈر جائے، وہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد لڑائی ہوئی تو اندر سے تو ویسے ہی ڈھیر ہو گیا تھا، ارے یہی شیر ہے جو رات میں آیا تھا، یہ تو کھا چکا ہے۔ حضرت علی نے وار کیا، اس کا 1 ہی 2 وار میں ختم کر دیا، اور جب وہ مارا گیا اس کے بعد جنگ فتح ہو گئی۔ اس کا بھی جواب وہی ہے کہ حضرت علی کے دل پر اس کی چیز کیا ہو گئی؟ چھپ گئی، کیونکہ یہ آئینہ بنایا تھا دل کو، تو اسی سینے پر دیکھ کر کے انہوں نے سب بتا دیا۔ تو یہی دل ہم کو بنانا ہے، نہ کسی سے کینہ رکھنا ہے، نہ بغض رکھنا ہے، نہ دل پہ کوئی داغ آنے دینا ہے۔ نیک کام کرتے کرتے دل بالکل چکنا آئینہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کہتے صحابہ کا تھا۔ اور اگر کچھ گندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ برائیوں کو ہٹا کر کے وہاں نیکیاں رکھ دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو، ہم کو، سب کو بہترین علم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب